مبارک آپ کو کہتا ہے احمد سعد چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم محمد احمد صادقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا صرف رمضان المبارک کا احترام کرنے سے جنت مل سکتی ہے؟ محترم ناظرین، آئیے میں آپ کو دو واقعات بتاتا ہوں کہ جنہوں نے صرف رمضان المبارک کا احترام کیا اور اللہ نے اسے جنت عطا کر دی۔ ایک شخص بخارا کا ہے جو مجوسی ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، آگ کو پوجنے والا ہے، لیکن ایک مرتبہ رمضان المبارک میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار میں گیا۔ اس کے بیٹے نے اس بازار سے کوئی چیز خریدی اور کھلم کھلا کھانی شروع کر دی۔ تو مجوسی نے جب یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو ایک زوردار طباشا رسید کیا اور بہت ہی زور سے ڈانٹا۔ کہا، تجھے معلوم نہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے چل رہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے روزے سے ہیں، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی محبت میں دن بھر بھوکے رہا کرتے ہیں، اور تو ان کے سامنے کھا رہا ہے۔ لڑکے نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ بھی تو رمضان المبارک میں کھاتے ہیں۔ باپ نے کہا کہ بیٹے ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی بالکل رائٹ اور صحیح ہے، لیکن میں کھلم کھلا نہیں کھایا کرتا، بلکہ میں گھروں کے اندر چھپ کر کے کھاتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مبارک مہینے میں بے حرمتی میں نہیں کرتا، بلکہ احترام کرتا ہوں، اس کی عظمت، اس کی عزت اپنے دلوں میں رکھتا ہوں، اور کھلم کھلا میں نہیں کھایا کرتا، اور تو کھلم کھلا کھا رہا ہے، رمضان کی بے حرمتی کر رہا، بے عزتی کر رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد اس مجوسی کا انتقال ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، سیر کر رہا ہے۔ انہوں نے بڑے ہی حیرت کے ساتھ، بڑے ہی انکشاف کے ساتھ پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو غیر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، جنت میں کیسے آ گیا؟ اور جنت تو مسلمانوں کے، اللہ کے بندوں کی جگہ ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی میں مجوسی تھا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن جب میرے مرنے کا وقت قریب آیا، ملک الموت میرے قریب آیا، تو اللہ رب العزت نے احترام رمضان کی برکت کی وجہ سے میرے آخری وقت ایمان کی دولت سے مجھے نواز دیا، اور میں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ اس لیے میں جنت میں ٹہل رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے کہ جس کا نام محمد ہے، وہ پورے سال میں کبھی نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، نہ اللہ کی عبادت کرتا، نہ اللہ کے ساتھ سجدہ ریز ہوتا، بلکہ وہ دنیا ہی میں ملوث رہتا، گناہوں میں شراب پیتا، کباب کھاتا، جوا کھیلتا، ہر اعتبار سے گناہ میں مبتلا ہوتا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ رمضان کے شروع ہوتے ہی نہاتا تھا، پاک ہوتا تھا، اور بڑے ہی احترام کے ساتھ رمضان المبارک کی عزت عظمت اپنے دلوں میں بسا کر کے وہ پانچوں وقت کی نماز بڑے ہی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرتا تھا اور پڑھتا تھا، اور گزشتہ سال کی نمازوں کی قضا بھی کر لیتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ ایسا تو کیوں کرتا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ مہینہ رحمت والا ہے، برکت والا ہے، مغفرت والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کی برکت کی وجہ سے مجھے معاف کر دے اور میرے گناہوں کو بخش دے۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے بھی کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ نے معاملہ کیسا کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے احترام رمضان کی وجہ سے مجھے جنت بخش دی۔ یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہے کہ احترام رمضان اور جنت حاصل کرنا۔ اگر ہم اور آپ نے بھی رمضان المبارک کا تہ دل سے احترام کیا تو ہم جو سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، اللہ رب العزت بڑا رحیم ہے، کریم ہے، رحمت کی نظر فرما سکتا ہے اور ہمیں بھی جنت عطا کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔